اب میں نے یہ پڑھ دیا نماز کے قریب نہ جاؤ کا، دیکھو امین القادری نے مسلک بدل دیا، کہتا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب تک تو خوب شہرت حاصل کرتا رہا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، اب کہتا ہے نماز نہ پڑھو، استغفر اللہ۔ آدھی بات کاٹو گے تو آیت کا بھی غلط مفہوم نکالو گے، اس لیے آدھی باتیں نہ کاٹو اور اللہ اکبر ہمیں تانا نہ دو، اس لیے کہ کلپیں کاٹ کے ہمیں بدنام کرنے والوں، ایک اللہ کے ولی سرکار رزق اللہ شاہ کے قدموں میں بیٹھ کے یہ بات کہتا ہوں، قیامت قائم ہوگی، اللہ رسول کی عدالت میں تم بھی جاؤ گے، اللہ رسول کی عدالت میں ہم بھی کھڑے ہوں گے، اور وہاں پتہ چلے گا یزیدی کون ہے، حسینی کون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عاشق امام حسین، عاشق تاجدار کربلا، عاشق خاندان اہل بیت۔ مجھے اس قوم سے سند چاہیے اہل بیت کی محبت کی، تم کون ہو سند دینے والے؟ جس کے سینے میں میری ماں، میرے دل میں، جس کے لیے میرے دل میں محبت کا چراغ روشن ہے، وہ حسن بھی جانتے ہیں، وہ حسین بھی جانتے ہیں، وہ فاطمہ بھی جانتی ہے، وہ علی بھی جانتے ہیں۔ مجھے تم جیسوں سے سند کی ضرورت نہیں، تمہاری سند کو جوتے کی نوک پہ رکھ دو۔ سنو، اچھی طرح سنو، میں یہ سب باتیں کرنے کا عادی نہیں، لیکن آج میرے ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ کوڑی نواز شریف جا رہا ہے، تھوڑا بات واضح کرنا۔ میرے بزرگ نے کہا، اور اگر کوئی مجھے یزیدی کہتا ہے تو میں اس کو مبائلے کا چیلنج کرتا ہوں، سر پہ قرآن رکھ اور رزق اللہ شاہ کی مزار پہ ہاتھ رکھ اور پھر بول کہ جو اس سچے حسینی کو یزیدی کہہ رہا ہے، خدا اس پر لعنت کرے اور سارے فرشتے اس پہ لعنت کرے۔ کھڑے ہو، یہاں کے کھڑے ہے، کسی کے باپ میں ہمت ہوا مجھ سے بات کرے یہاں، جس نے پوری زندگی وقف کر دی نبی اور آل نبی کی خدمت کے لیے، جس کی تمنا یہ ہے کہ میں مروں تو ذکر اہل بیت کرتے مروں، جس کی وصیت یہ تمہاری خوشی کے لیے، جس کی وصیت یہ کہ میں مروں تو میرے کفن پہ لکھنا امام شافعی کے 4 مصرے، آل النبی ذریعتی وہم الی وسیلتی ارجو بہم آتا غدن بید الیمین صحیفتی۔ یہ 4 مصرے میں نے وصیت کر رکھی، اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ مجھے اپنی تقریروں پہ ناز نہیں، میں کوئی سخندہ نہیں، مجھے نماز روزوں پہ ناز نہیں، مجھے ناز ہے تو شافعی کی طرح نسبت آل محمد پر ناز۔ اور میں کسی خوشی کے لیے نہیں کہتا کیونکہ تقریر میرا دھندا نہیں ہے، کیونکہ اس کو مت بلاؤ، میں نے کہا شوق سے نہ بلاؤ، مجھے کیا کمی ہے، میرے آقاؤں کے در سے میں نوازا گیا، نہ بلانے نہ بلاؤ۔ ویسے میرے پاس الحمدللہ بڑی بات نہیں کرتا، وقت ہی نہیں، مجھے گھر رہنے وقت نہیں ہے۔ میری چھوٹی بچی 3 سال کی ہے، اس کی ماں سے کہتی ہے ابا آ کر کے چلے جاتے، ہمیں ٹائم نہیں دیتے، میرے پاس کہاں وقت ہے، آپ کہتے نہ بلاؤ نہ بلاؤ۔ یہ مجھے حکم تھا میرے بزرگ کا، اس لیے میں نے کہا، جو میں نے تو تنزن کہا تھا لیکن اس کو میرے سر جڑا، میں کہتا ہوں آؤ اس پہ مباہلہ کرو، کون حسینی کون یزیدی اس پہ۔ حالانکہ میں الو چلو آلو چالو کے سامنے، پپو چپو کے سامنے تقریر نہیں کر رہا تھا، میں استاذ العلماء غزالی زماں، غزالی دورہ، علی کا بیٹا حضرت علامہ غلام غوث علوی کے سامنے تقریر کر رہا تھا۔ وہاں پر علماء مشائخ کم نہیں تھے، سادات کم نہیں تھے، تمہیں سمجھ آئی ان کو نہیں آئی، بلکہ حضور علوی صاحب سے میں نے کہا کہ آپ خطاب کرے گا، میرا پورا وقت میں تجھے دیتا ہوں۔ یہ موجود تھے، علامہ موجود تھے۔ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ اس کا بہانہ لے کر لوگوں نے میرے نسب پہ بھی تان کیا، میں نسب پہ بھی، میں کبھی اپنے نسب کا اعلان نہیں کرتا، کہیں جاتا ہوں تو کبھی نہیں کرتا، کیونکہ میں ذات منوانے نہیں نکلا، میں اللہ کے دین کے نہیں نکلا ہوں، میں نہیں کرتا۔ اور نہ میں نے کبھی یہ کیا، میرے بڑوں نے کہا چھوڑ، ہم اپنی سیادت کے جھنجھنے بجانے والے لوگ نہیں ہیں، ہمیں اس دور سے ہمیں کیا لینا۔ جو قوم موجودہ دور میں مولا علی کی سیادت کا انکار کرے، ہم اس سے اپنی سیادت بنوائیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ ایسا بپرفتن دور ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی سیادت کا انکار اس قوم نے کیا، صابر پاک کی سیادت کا انکار اس قوم نے کیا، کہ چوچا کے سید النصب سادات کا انکار اس قوم نے نہیں کیا۔ اب مجھے پیچھے پڑے ہیں اور مجھے گالیاں دیتے ہیں، لیکن میں کوئی وضاحت نہیں کرتا، مگر میرے بزرگ نے کہا کہ وہاں بات کرنا،
اگر کوئی یہ کہتا ہے امین القادری سید نہیں، میں قیامت تک اس کو چیلنج کرتا ہوں. اگر وہ گجرات میں کرنا چاہتا ہے، گجرات میں ہم سب سے بڑا آستانہ گجرات میں غوث پاک کے بیٹوں میں رزق اللہ شاہ کا مزار مانتے ہیں. اگر تجھے شک ہے امین القادری سید نہیں ہے تو سر پہ قرآن رکھ، رزق اللہ شاہ کی قبر پر مزار پہ ہاتھ رکھ، اور تو بھی دعا کر کہ اگر میں نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو میں ہلاک ہو جاؤں، اور اگر تو سچے سیدوں کے نسب کا انکار کر رہا ہے تو اللہ تیری نسلوں کو برباد کر دے. بے شک بے شک، حق 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 حق. یہ اعلان تو میں نے بغداد میں بھی کیا تھا. ایک شخص مولوی مجھے بغداد میں مل گیا جو میرے خلاف تقریر کرتا تھا، اور ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے. وہ ریکارڈنگ، ایک شخص مولوی کہتا تھا امین القادری سید نہیں، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا میرا دادا غوث پاک سامنے، چل مزار پکڑ کے تو فیصلہ کرا لے یا میں فیصلہ کرا لوں کہ کون ہے سید کون نہیں ہے، یہ فیصلہ کر دیں گے. اس نے کہا میں نے نہیں کہا ایسا، میں نے کہا تیری موجودگی میں کہا جاتا ہے، تو بھی کہتا ہے. اٹھ کے بھاگ گیا. ریکارڈنگ میرے پاس موجود، واہ واہ، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے. اب اس سے بڑھ کر میں کیا کہوں؟ موبائلے کی بات کروں غوث پاک کے آستانے پر، موبائلے کی بات کروں رزق اللہ شاہ. لیکن میں تم سے اپنی سیادت کی بھیک نہیں مانگتا، کیونکہ سیادت کا اصل فائدہ قیامت میں ہے. سیادت کا فائدہ دنیا میں نہیں ہے، قیامت میں. قیامت میں، اور جس قیامت میں فائدہ ہے وہ اللہ بھی جانتا ہے، وہ رسول بھی جانتا ہے کہ میرا نسب کیا ہے. واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید محمد امین القادری. یہ باتیں میں کرتا نہیں، لیکن مجھے حکم ہے اپنے بڑوں کا. آج میں رزق اللہ شاہ بابا کے آستانے وہ شاید آخری مرتبہ وضاحت کروں. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ قاضی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ پٹھان ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ انصاری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ شیخ ہے. میں ہنستا ہوں، یا اللہ آخر میں ہوں کیا؟ کیا یہ بتائیں گے؟ یہ کہیں اپنی ماں پہ مجھے تو نہیں قیاس کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اتنے سارے یہ بتا رہے کہ اتنے چہرے تم نے تو نہیں دیکھا تھا پیٹ میں رہ کر. میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں ارے ہمارے ڈاکومنٹس کا غلط استعمال کرنے والوں سن لو. میں تو موبائلے کی بات کر رہا ہوں. اب بھی میرے پاس موبائل میں ڈاکومنٹس موجود ہے. میرے جد کریم کو قاضی شرع بنایا گیا تھا، اس لیے ان کو قاضی کہا جاتا تھا. قاضی شرع کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پہ نہیں. اور کئی گاؤں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایکڑ زمین ان کو وقف کی گئی تھی. وہ میں نے یاسین باپو کو بھی بتائے، وہ کاغذات میرے پاس موبائل میں، جس کو دیکھنا ہے دیکھ. سینکڑوں ایکڑ زمین، ہزاروں ایکڑ زمین ہمارے جد کریم کو، ہمارے اجداد کو ہر دور میں دی. اورنگزیب کے دور میں، اورنگزیب ثانی کے دور میں، ہر دور میں دی گئی. اس کے کاغذات آپ کو دیکھنا ہے، آپ بھی دیکھ لیں. اگر آپ دیکھ کر ہی یقین کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ لیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ سید نہیں ہے، میں کوئی اس کے بعد کوئی وضاحت نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں اس کا ہاتھ پکڑ کے کہو چل رزق اللہ شاہ بابا کیا. واہ واہ واہ، گجرات نہیں آ سکتا، آپ کی محبت کرنے والے وہاں ہیں. اجمیر مقدس چل، واہ واہ واہ، وہاں پکڑ. یہ لاف غریب نواز، سر پہ قرآن رکھ. اگر ہم نے جھوٹی سیادت کا دعویٰ کیا ہے تو ہم پہ لعنت. طرفین سیدوں، میرے باپ کی وجہ سے، میرے باپ کی وجہ سے. میرے دادا، میری دادی حسینی سیدہ ہے، میرے دادا حسنی سید، میرے والد نجیب الطرفین ہے. ہاں، لیکن جب تک انسان رکشہ چلاتا رہے، آٹو چلاتا رہے، گاڑی ڈھکیلتا رہے، تب تک اس کی سیادت پہ انگلی نہیں اٹھتی. لیکن جب اللہ اسے عزت دیتا ہے تو اس کو گھٹانے کے لیے اس طرح کی بات نہیں کرتا. اور وہ بھی مالیگاؤں کے وہ چند حاسدین، وہ حاسدین کے کہنے پر
मालेगांव के वो चंद हासिदीन जो मौला अली को सैयद नहीं मानते, अल्लाहु अकबर। उनके कहने पे ये मेरी सियादत का इनकार करते हैं। उन लोगों का हाल आकर देख लो जरा क्या है मालेगांव में। आप उनके कहने, आप कौन है? मैं आपसे पूछता हूं, मेरा नसब आप दूसरों से पूछते हो? नसब बताने का खुद को है या दूसरों को है, उन्हें क्या पता। और अगर शौक है तो मैंने उनसे भी कहा आओ मुबाहला करो। वो मालेगांव के जो चंद हासिदीन हैं, मालेगांव में आके देखो उनकी औकात क्या है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी हैसियत देखो आकर। ये मौलाना आकर देख चुके हैं फकीर कादरी को खुदा ने क्या दिया और उनको क्या दिया है। हसद का कोई इलाज है? उस पर बातें करते हो। अब कोई बात करे उसको मेरा मोबाइल का चैलेंज, 2-4 दिन के लिए नहीं, कयामत तक के लिए चैलेंज। वरना वो हदीस रसूल सुने, मेरे आका फरमाते हैं जो मेरी औलाद का हक ना जाने वो 3 में से कोई एक होगा। तुम कौन हो 3 में से एक? जरा उसका अंदाजा कर लो। मैं नहीं कहता कौन हो, उसका अंदाजा कर लो। बात दूर निकली, मैं अर्ज ये कर रहा था अल्लाह अकबर के अहले बैत अतहार ने कुर्बानी क्यों दी। और हर दौर में अहले बैत पे जुल्म हुआ। यजीदियों ने भी इमाम हुसैन से कहा था हुसैन तेरा नबी से क्या ताल्लुक। एक सैयद के लिए तो दिल छलनी करने के लिए इतना ही काफी है, कहा था तेरा नबी से क्या ताल्लुक। आप उस वक्त भी रो पड़े थे। आप शहादतों पे नहीं रोए सिवाय 2 शहादत के, लेकिन इस जुमला सुन के रो पड़े, मुझे ये ताना देते। तो ये ताना तो यजीदियों ने भी दिया था जो तुम सैयदों को देते हो। एक दिन अल्लाह की अदालत है, मरना है मरना। बल्कि मेरा अकीदा तो यह है कि जो झूठा सैयद बनेगा वो रसूलुल्लाह की शफाअत से महरूम रहे। उसका ना फर्ज कबूल है ना नफल कबूल है। ये गांधी की आंधी चंद सिक्कों के लिए कोई शफाअत रसूल से हाथ धोएगा? हाथ चुमवाने के लिए कोई रसूलुल्लाह की शफाअत से दूर भागेगा? क्या कहते हो जरा समझा तो करो। इसलिए मेरी गुजारिश है जो भी बकवास करता है चाहे वो कितने बड़े खानदान का हो, उसको पकड़ के यहां लाओ। और मुझे वक्त से पहले ऐसे नहीं आधी रात को कि चलो सुबह आ जाना, नहीं, इसलिए कि मैं मसरूफ आदमी हूं। शुक्र के तौर पे कहता हूं मसरूफ हूं। हाँ, और अल्लाह ने इतनी मसरूफियत दी है वो तुम सबको पता है। 10-10 दिन बीमार होकर भी मैं प्रोग्राम नहीं छोड़ता। हाँ, क्योंकि लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। अगर किसी को शक है, यहां भी कहता हूं कोडिनार वालों, वो मुखालिफिन है, अगर तुम भी मोहब्बत में इम्तिहान लेना चाहते हो मैं तकरीर के बाद चलने के लिए तैयार हूं। चलो मेरे साथ आओ, हमारे नसब का इम्तिहान ले लो। अगर नसब का इम्तिहान लेना ही आज के दौर की इम्तियाजी शान है तो ये सैयद चलने के लिए तैयार है, इतने बड़े वली के कदमों में जाने के लिए तैयार है। लेकिन फिर कहता हूं अपनी सियादत को मनवाने नहीं आया, मैं तो अल्लाह के दीन के लिए गली गली फिर रहा हूं। और मेरी तो लालच बस इतनी है, इतनी लालच है मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए, मेरे नबी मुझसे राजी हो जाए, जिस खानदान वाला तबार से रिश्ता है वो आकाया ने नेमत मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह अकबर, इसके अलावा मेरी कोई तमन्ना नहीं है। अल्लाह अकबर, जिससे तुम्हारी बनती है ऐरो गैरों नत्तो खैरों को भी क्या क्या मानते हो हम नहीं जानते, और जिससे नहीं बनती सईद नसब सादात का भी इनकार करते हो। अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे। इरातुल अदब में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा जो मेरी औलाद को पीछे करके आगे आ जाए कयामत के दिन उसका मुंह काला किया जाएगा, और मुंह काला करके उसकी पेशानी पे लिखा होगा ये अल्लाह की रहमतों से महरूम है। जो पीछे करके आगे उसका ये अंजाम है, जो इनकार करे उसका क्या अंजाम होगा। अल्लाह अकबर। इमामुल मुतकल्लिमीन हदीस लिखते हैं जो मेरी आल को देख करके खड़ा न हो अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला फरमा देगा। आप क्या समझते हो अल्लाह ने जुबान दी तो कुछ भी बोलोगे, अल्लाह ने जो वो हुनर दिए तो कुछ भी बकोगे? नहीं नहीं, आप मैं दोस्त दुश्मन मुखालिफिन अपने सबको कहता हूं जिसके दिल में भी शौक है मेरे साथ आज चलें। और मैं आज उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक के एतराज करने वाले आकर के मुझसे गुफ्तगू न कर ले। अगर आप नहीं आते कोई बात नहीं, आते हो तो पूरे मजमे के साथ मैं सर पे कुरान लेकर, उसके सर पे भी कुरान लेकर, और मैं अकेला इम्तिहान नहीं दूंगा। उसको कहूंगा तू मेरे लिए बद्दुआ कर, मैं तेरे लिए करूं, क्योंकि झूठे सैयद की दुआ तो कबूल नहीं होती ना, सच्चोई की होती है। जरा चल के इम्तिहान कर ले कि लानत पड़ती किस पे है। अल्लाह अकबर, दुनिया देख ले ताकि ये मखमस
غصے میں جو عوام کو الجھا رکھا ہے، اور رافضی تمہاری جو ہے وہ ایک طرف سے پشت پناہی کرتے ہیں، دوسری طرف سے ناصبی اور خارجی پشت پناہی کرتے ہیں کہ کٹنے والی آواز کو دبا دو. لیکن سن لے دوست، دشمن سب سن لے، رافضیت کے فتوے کے خوف سے میں اہل بیت کا ذکر کرنا نہیں چھوڑوں گا، اور خارجیت کے فتوے کے خوف سے میں ذکر صحابہ کرنا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میرا مسلک ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ غوث اعظم. شاید اس کے بعد اب میں کوئی وضاحت نہ کروں، اگر کبھی کوئی ضرورت پڑ گئی، کوئی پھر ناجائز فائدہ اٹھائے گا تو بات الگ ہے، لیکن میں پھر کہتا ہوں میرا یہ کام نہیں. میں دعوت کی راہ کا آدمی ہوں، دعوت و تبلیغ کی اصلاحی تحریک سنی دعوت اسلامی سے میرا تعلق ہے، اور مصلحین کے جو ہے وہ زیر سایہ میری پرورش ہوئی ہے. اس لیے ہم لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں، ہم تو گالیاں سن کے دعائیں دیتے ہیں. ہمیں واجب القتل کہا گیا، ہم نے کوئی جواب نہیں دیا کوئی. آج بھی کوئی جواب دینے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے کہ جواب کیوں دے. لیکن میرے سید، میرے بزرگ نے کہا آج تجھے کہنا ہے. میں نے سید کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے کہا، کیونکہ میں سیدوں کا احترام کرنا جانتا ہوں. شک حق. ہاں، اس لیے احترام سے لوگ پتہ کرتے ہیں. ہاں، ماؤں کی شرافت احترام سے پتہ چلتی ہے کون کتنا شریف ہے. الحمدللہ شریف ماؤں کے بچے سادات کو گالیاں نہیں دیتے. ہاں، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ نے ہماری ماؤں کو شرافت پہ رکھا ہے. بات اس کر رہا تھا اہل بیت نے قربانی کیوں دی، کیونکہ کوئی ناسبی کتا کہہ سکتا تھا، نبی نے تو محبت میں ان کو کہہ دیا جنتی جوانوں کے سردار ہے نا. جیسے آج کل پیر کے بچوں کو کہتے ہیں ان میں کیا صلاحیت ہے نا. بعض لوگ جن کی نظر نہیں ان میں کیا صلاحیت، یہ تو ابا کی کرسی پہ بیٹھ گئے. کچھ لوگ زبردستی بیٹھ جاتے ہیں، ان کی کوئی تائید نہیں کرتا ہے نا، ان کی تائید نہیں کرتا. لیکن جو واقعی صلاحیت باپ نے بنا دیا، باپ نے بنا، ان میں کیا صلاحیت ہے. تو لوگ یہی کہتے تھے ناسبی خارجی جن کو خوف خدا نہیں، حسن حسین کو جنتی جوان کا سردار بنا دیا، ان میں کیا صلاحیت ہے. یہ تو ہاتھ چمواتے ہوئے دنیا سے گئے، یہ تو پھولوں کی سیج پر دنیا سے گئے، انہوں نے تو راحتیں اٹھائی، انہوں نے تو نذرانے لیے، انہوں نے تو قیمتی کپڑے پہنے. یہی تقریریں ہوتی تھی. لیکن میرے نبی نے دعا نہیں کی. حسن زہر پلایا جائے گا، شہید ہوگا، میں دعا نہیں کرتا. اس کے ٹکڑے ہوں گے، دعا نہیں کرتا. سب دیکھ کر بھی رو رہا ہوں، دعا نہیں کرتا. سیدہ فاطمہ میرے حسین کے بچوں کے ٹکڑے ہوں گے، میں دعا نہیں کرتی. کیوں؟ میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا، دردناک شہید ہوگا، اتنا دردناک شہید ہوگا کہ آسمان خون برسائے گا، آسمان روئے گا، میں دعا نہیں کرتی. دیواریں روئے گی خون کے آنسو، میں دعا نہیں کرتی. جنات روئیں گے خون کے آنسو، میں. سیدہ کیوں دعا نہیں کر رہی ہیں آپ کا تو اشارہ تقدیر بدلتا ہے، آپ کیوں دعا نہیں کر رہی ہے؟ تو سیدہ کا مزار پر انوار خاموش فضاؤں میں جواب دے گا. میرے لالوں کو کوئی تانا نہ دے کہ زبردستی نبی نے ان کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا. حسین کی قربانی جب دیکھیں گے نا کہ دین پر علی اکبر کو کیسے لٹایا، دین پر معصوم اصغر کو کیسے لٹایا، دین پر قاسم کو کیسے قربان کیا، اور سب لٹا کر اپنا خاندان لٹا کر خود کو لٹا دیا، تو دنیا پکار اٹھے گی. صرف محبت میں نہیں بنایا بلکہ صلاحیت کی بنیاد پر بنایا. واہ 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 واہ. حق حق حق. یہ امتحان دیں گے، بے شک. اور کیسا امتحان دیں گے. حضرت ابدیب لائل پوری کو اللہ